السلام علیکم حاضرین و ناظرین. آج ہمیں جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ حقوق، فرائض اور معاشرہ. دین اسلام دین فطرت ہے. اس میں ہر شے، ہر بات، ہر کام، ہر عمل پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. معاشرتی حوالوں سے انسانوں کے رویے، انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، لین دین، کاروبار، معاملات، عہد اور جتنے بھی دنیاوی مصروفیات، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ڈپینڈنٹ کے ساتھ، اپنے باسز کے ساتھ، اپنے اور جو بھی رشتے ناطے تعلق کسی بھی حوالے سے، کسی بھی انداز سے جو بھی بنتے ہیں، اس میں حقوق بھی آتے ہیں، فرائض بھی آتے ہیں. دین اسلام نے اس کو بیلنس دیا ہے، اور ہر وہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہے. ہر اس معاشرے کو اچھا معاشرہ کہیں گے جس میں حقوق اور فرائض دونوں میں بیلنس ہو. فی زمانہ موجودہ دور میں ہر کوئی اپنے حق کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جہاں صرف حق کی ڈیمانڈ کی جائے وہاں معاشرے میں ڈس بیلنس آئے گا. چونکہ یہ شے کہ جہاں کہیں کسی ایک کا حق بنے گا، کسی دوسرے کا وہ فرض بھی بن رہا ہوگا. اگر ایک بچہ تعلیم کا حصول اس کا حق ہے تو اس کو تعلیم دلوانا یہ کسی کا فرض بھی بن رہا ہوگا. ایک فیملی جس کے لیے ضروریات کا مہیا کرنا یہ اس کا حق ہے کہ ان کو ضروریات ملیں، تو کسی پر یہ فرض بھی عائد ہو رہا ہوگا، کسی کے لیے یہ لازم بھی ہو رہا ہوگا، کسی پر یہ شاید لازم آ رہی ہوگی کہ وہ ان کو وہ چیزیں مہیا کرے. یہ شے اسی طرح اس معاملے کو کہ آپ انفرادی سطح سے لیں، آپ گھریلو سطح سے لیں، آپ معاشرتی سطح میں اپنے ہمسایوں کی طرف چلیں، اپنے اقارب کی طرف چلیں، اپنے عزیزوں کی طرف چلیں، اپنے کاروباری لین دین میں چلیں، اپنی معاشرت میں جہاں جہاں آپ چلیں گے وہاں حقوق و فرائض کا ایک اہتمام رکھنا ہوگا، ایک اہتمام رکھا جانا چاہیے. اس کو قرآن مجید میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ جو قرابت دار ہیں ان کو ان کے حق ادا کرو. اگر کوئی شخص ایک حق کسی چیز کا رکھتا ہے تو اس کو اس حق کی وصولی میں، اس حق کے لینے میں، اس حق کی طلب میں اس کے کچھ فرائض بھی آئیں گے. ایک باپ کے فرائض میں یہ شے شامل ہے، اس کے بچوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے اپنی جملہ ضروریات پوری کروائیں. یہ ایک فرد کا، ایک باپ کا یہ فرض ہے. پھر اس کے ساتھ باپ کے حقوق بھی آئیں گے اور ان بچوں کے فرائض بھی آئیں گے. باپ کا حق یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، شفقت کا سلوک کرے، ان کی ضروریات کا خیال کرے. اور اس کا حق یہ بنے گا کہ بچے جو اس کے ہیں وہ اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اور جو اس کو عزت اور تکریم دی جانی چاہیے، جو حق اس کا بنتا ہے وہ اس کو حق اسی طرح سے ادا کریں. حدیث مبارک میں، ایک طویل حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر شخص پر 3 قسم کے حقوق بنتے ہیں: بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اپنی ذات کے اپنے اوپر حقوق. اور ان تینوں حقوق کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ بچوں کے تمام تر اخراجات، ان کی تعلیم، ان کا لباس، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کے اور جملہ ضروریات، یہ ایک باپ کا فرض ہے، اس کو ان کو مہیا کرنا ہے. یہ بچوں کا حق ہے باپ پر. بیوی کے حقوق یہ ہیں
کہ اس کی جملہ ضروریات پوری کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، اور جو اپنی ذات کا اپنے اوپر حق فرمایا وہ یہ کہ جب انسان محنت اور مشقت سے تھکاوٹ محسوس کرے تو اپنے آپ کو آرام دینا، آرام کرنا، یہ اپنی ذات کا اپنے اوپر حق ہے۔ اس سے متصل پھر بات آئے گی کہ وہ ایک فرد، وہ شخص جس پر یہ حقوق، ایک تو اس کا اپنی ذات کے اوپر حق آ گیا، اب اس کے حقوق کیا بنتے ہیں؟ بچوں کے حقوق کے حوالے سے جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ انہیں اف بھی مت کہو، انہیں اچھی خوبصورت بات کہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حق بنتا ہے ان کا، رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ، کہ بار الہ ان پر تو اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر اس وقت رحم کیا جب میں بالکل چھوٹا تھا۔ یہ باپ کے حقوق آ گئے۔ اسی طرح معاشرے کے حوالے سے آپ چلیں تو قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر خرچ کرنے کے حوالے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے با ایمان لوگو تم خرچ کرو۔ اس کے لیے آگے کیٹیگریز ہے، اور یہ کیٹیگریز کے ان کے حق کس کس طرح سے بنتے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ حقوق آگے کہ اس کی محبت میں مال کو خرچ کرنا۔ ذوی القربہ، جو قریبی عزیز ہے، قریبی عزیزوں کے بعد یتیم آگئے، والمساکین، جو ہیو ناٹس میں لوگ شامل ہیں اس کے وہ آگئے، والمسکین والسائلین وفی الرقاب، کہ وہ جو سوال کرنے والے ہیں، اور پھر رقاب، وہ لوگ جو گردنوں کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ ارشاد مبارک ہے یسألونک ماذا ینفقون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تم بھلائی کے لیے خرچ کرو گے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، کہ اس میں والدین بھی شامل ہو گئے، کہ وہ جو کچھ تم اچھائی کے لیے خرچ کر رہے ہو، جو کچھ تم بھلائی کے لیے خرچ کر رہے ہو، جو کچھ تم بہتری کے لیے خرچ کر رہے ہو، اس میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ والاقربین، پھر قرابت دار ہے، پھر اسی طرح کیٹیگریز آتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح سے یہ استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق۔ استاد کے حقوق یہ ہیں کہ جو طالب علم ہیں، جو شاگرد ہیں اس کے، وہ اس کی عزت اور تکریم کرے، اس سے حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے۔ ایک طالب علم کا حق یہ ہے کہ وہ جب اسکول پہنچا، کالج پہنچا، کلاس میں بیٹھا تو استاد جس مقصد کے لیے اسے مامور کیا گیا ہے، جو اس کا فرض ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو وہ کما حقہ پورا کرے، اپنی پوری ابیلٹیز کے ساتھ بچوں کو وہ پوری تعلیم دے۔ اگر کسی بچے کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یا بات سمجھ نہیں آئی، اس کا لیکچر سمجھ نہیں آیا، اس کی بات اس کے پلے نہیں پڑی، تو یہ استاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اس کو اس انداز میں سکھائے، اس طریقے سے سکھائے جس طریقے سے وہ سمجھ سکتا ہو۔ ہر طالب علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ استاد کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ وہ استاد کی بچوں کی ایبلٹیز کو دیکھے، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے آئی کیو کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق ان کو بات کو سمجھائے۔ ہمسایوں کے حقوق میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمسایوں کے حقوق، پوچھا گیا کہ ہمسائے کی کیا تعریف ہے، ارشاد فرمایا 40 گھر تک تمہاری ہمسائیگی ہے۔ اور اس کو آپ معاشرتی حوالے سے آپ دیکھیں اگر تو 40 گھر، اور پھر جو 40واں ہوگا اس میں جو 39 گھر اور بنتے ہیں، ان کو آگے چلاتے جائیں تو بات کہاں تک چلی جائے گی؟ کیا ایک کمپیکٹ معاشرہ بنتا ہے یا نہیں؟ ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے یا نہیں؟ اور ایک اچھا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس میں دوسرے کا ادب و احترام، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ موجودہ دور میں اگر ہم یہ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بات گزارش کی ہے کہ ہر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کا معاشرہ، اس کی ڈیٹیریشن جو ہے کہ وہاں صرف حقوق کی بات ہے،
بچے کو یہ پتا ہے کہ اس کا یہ حق ہے کہ باپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتا، کہ باپ نے اگر کسی وجہ سے اس کو ڈانٹا ہے تو اس نے فوراً ٹیلی فون کر دیا، پولیس آئی اور اس کو پکڑ کر لے گئی۔ کیا باپ کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور کیا باپ جب بوڑھا ہو گیا تو وہ صرف اولڈ ہوم کے لیے رہ گیا؟ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ فرائض میں بات آئے گی کہ اگر باپ نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں اور یہ جو بچے کا یہ باپ کے فرائض پورے کروانا ہے، اس کے جو حقوق بنتے ہیں، جو بچے کا فرض بنتا ہے، اس پر کیوں نہیں زور دیا جاتا؟ اس کو کیوں نہیں اس بات کی طرف لایا جاتا؟ اس کو کیوں اس بات کی تعلیم نہیں دی جاتی کہ جو کچھ یہ آج طلب کر رہا ہے اس کو پے بھی کرنا ہے، ادا بھی کرنا ہے؟ اور یہ دیکھیے، بیلنس، سوسائٹی بیلنس ہر شے میں، صرف سوسائٹی میں نہیں، ہر شے میں بیلنس گیو اینڈ ٹیک ہے، لو دو کا معاملہ ہے ہر جگہ۔ کچھ لے رہے ہیں تو کچھ دینا بھی ہوگا، کچھ دیا ہے تو کچھ لینے کے حقدار بھی ہیں، اور یہی معاملہ حقوق اور فرائض کا ہے۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد مبارک ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے با ایمان لوگو اللہ کے تقوی میں رہو اس طرح جس طرح اس کے تقوی کا حق ہے۔ ایک یہ ارشاد کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ادا ہونا، اس کے حقوق کا ادا ہونا، اللہ تعالیٰ کے حقوق بندے پر یہ ہے کہ اس کی بندگی اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، یقیناً انسان اس کی بندگی کا جو حقیقتاً حق ہے وہ ادا ہونا مشکل ہے، لیکن اس کو یہ سوچ کے کہ یہ مشکل ہے وہ چھوڑ دینا، یہ بندے کا حق نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ فرائض میں شامل ہیں، یہ بندے نے پڑھنے ہیں، ادا کرنے ہیں ان کو۔ نماز دن کی 5 وقت میں، یہ اللہ کا حق ہے، اس معبود کا حق ہے یہ کہ اس کی بارگاہ میں، اس کبریا کی بارگاہ میں، اس الہ کی بارگاہ میں، اس عظیم کی بارگاہ میں، اس اعلیٰ کی بارگاہ میں، اس سب سے بڑے کی بارگاہ میں انسان اپنے کم تر ہونے کا، اپنے کم مایہ ہونے کا، اپنے فروتر ہونے کا، اپنے عاجز ہونے کا، اپنے لاچار ہونے کا، اپنے بیچارہ ہونے کا اظہار بھی کرے اور اقرار بھی کرے۔ اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہونا کہ پھر دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے کسی طرف اور دھیان نہیں ہے، یہ حق ہے اس کا کہ وہ جو کبریا، وہ جو بے نیاز، وہ جو ہر شے کا عطا کرنے والا، وہ جو ہر شے کا مالک و مختار، اس نے ہم کمزور، ناتواں، لاچار، بے بس بیچارے کو جو اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، تو یہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اس کی اور باتیں کہ حقوق اللہ جتنے بھی ہیں ان کو ادا کرنا، جو جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کو ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور دیکھیے کہ پھر حقوق اور فرائض کہ اللہ تعالیٰ جو ہر شے سے ماوراء ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے کاتبہ علی نفس الرحمہ، اس نے اپنی جان پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اس نے لکھ رکھا ہے اپنی جان پر رحمت کو کہ اگر یہ اس کی بارگاہ میں اس کے اپنے پورے عجز کے ساتھ، اپنے پورے اخلاص کے ساتھ حاضر ہوگا، اس کے بتائے ہوئے راستے کو، اس کے دیے ہوئے احکامات کو، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اگر اس پر چلے گا تو پھر کاتب علی نفس الرحمہ۔ اور یہ جو شکر اس کی بارگاہ میں، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ جو اس کا ارشاد ہے کہ جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں، جو برکتیں عطا کی ہیں، جس انداز سے نوازا ہے انہیں، کہ اگر ہر کوئی اپنے آپ میں دیکھے تو کیا وہ اس شے کا اہل ہے؟ جتنا کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے ذمہ بنتی ہے یہ بات، یا وہ اپنے آپ کو اس کا اہل پاتا ہے؟ یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا نوازنا ہے، اور اس کا نوازنا، اس کی عطا اس پر لئن شکرتم لازیدنکم، جو کچھ تمہیں اس نے عطا کیا ہے، اگر تم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہو گے
تو وہ تمہیں مزید عطا کرتا رہے گا. یہ بندے کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور وہ جو اس کے جواب میں ریوارڈ میں عطا فرماتا ہے، لا ازیدن، لئن شکرتم لا ازیدنکم، تم شکر ادا کرو تمہیں مزید ملے گا. اور اگر کوئی شکر نہیں کرے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے اس کی نعمتوں کا، تو وہ تو ہر شے سے بے نیاز ہے. ان عذابی لشدید، بہت سخت عذاب ہے اس کا. پھر جب وہ عذاب میں مبتلا کرے گا تو یہ حق کے ادا نہ ہونے کا، حق کے ادا نہ کرنے کا، اس کے ہاں سے یہ بات ہوگی کہ اس نے پھر اس کو عذاب میں مبتلا کیا. تو پھر جب عذاب میں مبتلا ہوگا، پھر جب یہ مشکلات میں گھرے گا، پھر جب یہ تنگیوں میں آئے گا، پھر جب یہ مشکلات میں آئے گا، تو پھر اس کی بارگاہ میں یقیناً جانا تو اسی کی بارگاہ میں ہوگا. اور دوسری بات کہ وہ معبود، وہ ہمارے سجدوں کا محتاج تو نہیں ہے، اسے ہمارے سجدوں کی احتیاج تو نہیں ہے. وہ معبود ہمارے سجدوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہے. اس کی بارگاہ میں یہ سجدہ ادا کرنا، اس کو الہ ماننا، اس کی بندگی میں رہنا، یہ ہماری احتیاج ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ اس کریم کی بارگاہ میں، اس کبریا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے. یہ ہمارا فرض ہے اور یہ اس کا حق ہے. یہ حقوق و فرائض، اس میں حقوق کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حقوق کے ساتھ فرائض کا بھی عمل دخل اتنا ہی ہے جتنا حق کا دخل ہے. اگر ہر شخص، ہر فرد، ہر سنگل اپنی جگہ پر اپنے فرائض کو، اپنی ڈیوٹیز کو پہچانے، اپنی ڈیوٹیز کو جانے اور اپنی ڈیوٹیز ادا کرنے کی کوشش کرے اور ان کو ادا کرے، تو یقیناً اس معاشرے میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں رہے گا جس کا کوئی حق سلب ہو. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اور اس کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس استدعا کے ساتھ کہ ہمیں ہمارے فرائض کی ادائیگی ان کے پورے احوال کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.